اگر کبھی صلح ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں کانفیڈنس، عوام کا ٹرسٹ واپس آ جائے گا، بلکہ شاید مینی فولڈز واپس ہے. اس کی وجہ لوگ کہیں گے کہ یار اینے وڈے پھڈے تو نکل آیا تھے، بہت ہی کوئی بڑا آدمی ہے، بس اپنے پیسے ایدے ہی لاؤ. تو یہ تو پھر وننگ کوڑا ہو جائے گا نا. پھر ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو سب پرابلمٹک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، اور پرابلمٹک نہیں ہوتی، وہ پرابلمٹک بنا دی جاتی ہیں، یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے اس پراپرٹی کے مالکان سے ہی ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے، تو عموماً اس پراپرٹی کا نام وہی رہتا ہے، اس کے پیچھے ڈی ایچ اے لگ جاتا ہے. تو یہ ڈی ایچ اے بیریا ٹاؤن بھی بن سکتا ہے. ملک صاحب جو ہے نا وہ ایک تو اپنے ڈیولپر ہیں بیریا ٹاؤن کے نام سے، دوسرا ملک صاحب کا ایک اور کاروبار بھی رہا ہے، وہ ہے دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو زمین ایکوزیشن کروانے کا. تو بہت ساری اور سوسائٹی ہیں جن کو زمین ملک صاحب نے کرا کے دی. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل 5 جی کا سر کیسے ہیں؟ سر کمال، آج تو ہمارے پاس خبریں ہیں. سر بہترین، ایسی ہونا چاہیے سر. میں صرف سر لوگوں کو تھوڑا ایک کلیریفائی کرنا چاہوں گا. سر کسی نے میرے گوڈے پہ کامنٹ کیا سر کہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر، تو میں کوشش کروں گا نہ نظر آئے، اور ویسے بھی نظر بھی آئی سر. اس میں بری بات کیا ہے سر، باہر گرمی کا موسم چیک کیا آپ نے سر؟ میں یہاں پہ سر فل سلیوز تو پہن کے نہیں، فل لینتھ پتلون تو نہیں پہن کے آ سکتا سر. اصل میں اس میں وہ پورے کامنٹ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے گوڈے پہ اعتراض نہیں تھا، اس پہ جو بال ہیں اب اس کا بھی کچھ نہیں کیا سر. اس عمر میں آ کے سر جیسے میں ہوں ویسے ہی ہوں. سر فل باڈی ویکس کے بارے میں سوچا نہیں، اس کا بھی نہ سوچا ہے سر، نہ کبھی میں سمجھ آئی ہے سر اس چیز کی. تو ہم نے اس طرف جانا نہیں ہے، اور آپ برداشت کریں سر. ویسے بھی سر دیکھیں سر، ہم دونوں جو ہیں ہماری اس مثبت شو کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں. وی ہیو اسکن ان دا گیم. میں سر تھوڑی سی دکھائی ہے سر وہ. سر ویسے میں یہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر گو فنڈ می ایک بنے اور کوئی $10,000 اس میں آ جائیں تو سر ایک ویڈیو آ جائے جس میں آپ کی فل باڈی ویکسنگ ہو. تو میں پھر بھی نکلاؤں گا. مجھے سر کوئی ہمارا یہ بائی آؤٹ بھی کر جائے نا سر، ہمیں کو ڈھیر سارے پیسے دیتے سر. نہیں، کچھ چیزیں سر اصولوں کے خلاف ہیں، تو وہ ہم نے نہیں کرنی سر. چلے میں $10,000 کے لیے کر لوں گا. آپ کر لیں سر. میں اس کے اندر وہ سینیماٹوگرافر میں بن جاؤں گا نا سر، تو آپ مجھے اس کی فیس دے دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. باقی سر آگے چلتے ہیں سر. مین خبر سر کل سے جو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا، اور نیشنل نیوز بننی بھی چاہیے. ملک ریاض صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی فل باڈی ویکسنگ ہوئی. تو سر ملک صاحب جو ہیں وہ بڑی دیر سے باہر ہیں. بیچ میں یہ خبریں بھی آئی تھی کہ جی برف پگھلی ہے، نرمی دکھائی گئی ہے، اور ملک صاحب سے دوستی کے ملک صاحب واپس آ رہے ہیں. وہ بات غلط ثابت ہوئی، کیونکہ پھر ذرائع نے کنفرم کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملک صاحب جو ہیں باہر ہیں، ابھی تک ان سے ہم ناراض ہیں. تو وہ ناراضگی کو سر انہوں نے ایک نہیں دو نہیں، کوئی تقریباً کوئی 100-150 قدم آگے لے جاتے ہوئے ملک صاحب کے اوپر بہت پریشر امپوز کرتے ہوئے ان سے اس کے نتیجے میں ملک صاحب نے کل ایک ٹویٹ کر دی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی بیریا ٹاؤن کے جو آپریشنز ہیں ہم بند کریں گے. نیب کو چونکہ اجازت مل گئی ہے ان کی راول پنڈی اور اسلام آباد کے ایسیٹس جو ان کو سیز کرنے کی، اور اس کے اندر القادر کا بھی ریفرنس آتا ہے، لیکن انلیگل لینڈ ایکوزیشن کا بھی مسئلہ ہے اس کے اندر کہ کیسے آپ نے لی. اب تو وہ انلیگل لینڈ ایکوزیشن جب ہوئی، اس کے بعد سے جب انہوں نے بیچ دیا آگے سب کو، اور اس سے ڈھیر سارے پیسے کما لیے اور رکھ لیے، لیکن اب وہ سارا زیر بحث ہے سارا معاملہ. تو اب ریزیڈنٹس بھی پریشان ہیں، ہونا چاہیے. 55,000 کہا جاتا ہے اسٹاف جو ہے بیریا ٹاؤن کا، وہ اس وقت جب انہوں نے آپریشنز ہی بند کرنے، لوگوں کام نہیں کرنے کو، ان کے سینئر آفیشلز بھی اریسٹ ہوئے ہیں. خود ملک صاحب جو ہے نہیں ہے یہاں پہ، البتہ وہ پروجیکٹس کچھ لانچ کیے انہوں نے یو اے ای میں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. بٹ معاملات جو ہیں سر بیریا ٹاؤن کے لیے بڑے وہ ہیں، گرم ہیں. اور ظاہر ہے یہ بات ہو رہی ہے لوگوں کے گھروں کی، کہ آپ کی کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا بزنس اس طرح سے نہیں ہے جس کے اندر آپ بہت چیزیں کر سکتے ہیں اس کے اندر کے، مطلب لوگوں کو صرف بے روزگار ہوں گے، اس میں لوگ بے گھر بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی، اس میں جو ہے وہ بات یہ ہے کہ بڑے عرصے سے یہی چل رہا تھا معاملہ. لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جی بیریا ٹاؤن میں اگر آپ نے پلاٹ لے لیا ہے نا تو فوری طور پہ 4 دیواری کر کے کمرہ ڈال دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اگر کوئی لٹیگیشن والا معاملہ ہوا تو وہ جس کی 4 دیواری ہوئی ہوگی نا، اس کو تو اسٹے فوراً مل جائے گا، باقیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ویسے تو اب اگین بات وہی ہے کہ جو تو لوگوں نے خرید لیے ہیں ان کا تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جو بیریا ٹاؤن کی اپنی پراپرٹی ہے اس پہ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ پھر جو مرضی کرے، اس کو نیلام کرے یا جیسے مرضی. یہ ہے ایک ایشو. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کوئی منتھلی فیس دیتے ہوں گے سوسائٹی کی، جس کے عوض ان کو سیکیورٹی اور اسٹریٹ لائٹس اور صفائی اور whatever گاربیج. تو اب اگر وہ مطلب کیونکہ لوگ وہاں پر دیتے ہیں تو وہ ایز از چلتا رہے گا،
یا وہ بھی چلنا بند ہو جائے گا جب بیریا ٹاؤن اپنے آپریشنز بند کرے گی. پھر بیسیکلی جو بیریا ٹاؤن ہے کیا وہ کسی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا فیز 13, 14, 15 بن جائے گی؟ کیونکہ بہرحال جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو تو اپنا معاملات چلانے کے لیے کچھ سیٹ اپ چاہیے ہی ہے. تو یہ والا اس میں مسئلہ ہے. تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے دیکھیں ویسے تو پاکستان میں جو ہے نا کسی بھی بندے کے ساتھ کبھی بھی زیادتی بھی ہو سکتی ہے, کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک بیریا ٹاؤن والا معاملہ ہے اس میں بہرحال عدالت کے فیصلے ہیں, انہوں نے پیسے کچھ دینے ہیں تو وہ ان کو دینے پڑیں گے. مطلب اگین حکومت اگر وہ معاف کر دے, ریاست سے ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے نہ بھی دینے پڑے. اور وہ بھی بیسیکلی مطلب وہ میرے خیال میں ملک صاحب یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں واپس آ کے واپس اپنے آپریشنز بحال کرنے دیں, کام کرنے دیں, تو پھر ہم آپ کو نکال کے دے دیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ تو پرانی چیزوں کی ہے نا, تو وہ تو ابھی پیبل ہے. اگین سر مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں, میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں زیادتی تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. شاید بیریا ٹاؤن کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کوئی بہت بڑی زیادتی نہیں ہے, لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنے سے میں اس لیے گھبراتا ہوں. مجھے ابھی بھی بڑی امید ہے کہ ملک صاحب اگر کبھی دوبارہ زور میں آئے تو مجھے شاید پلاٹ دے دیں. واہ, باقی مجھے اور کسی سے امید کوئی نہیں کہ مجھے کوئی پلاٹ دے رہا ہے. ہاں اصل ملک صاحب کا یہ مطلب ایم او یہ رہا ہے نا کہ مطلب باقی لوگ دیکھیں آپ ان کے گھر جائیں یا کچھ آپ سے ملیں شلیں تو وہ آپ کو اچھا کھانا کھلا دیں گے, وہ آپ کو ایک اچھی پیالی چائے کی پلا دیں گے. کچھ جگہ آپ جائیں گے تو آپ کو شاید تھوڑا کیش بھی دے دیں, مطلب ویسے ہی پیار محبت میں رشتے دار وغیرہ. ملک صاحب کا ایم او رائی پلاٹ ہے کہ تجھے کیا چاہیے تو رک یہ پلاٹ پکڑ لو آپ. تو سر یہ آپ کی جو خواہش ہے اللہ کرے ایک دن پوری ہو. ملک صاحب کے ساتھ نہیں تو دیکھیں پریس کلب میں تو ہم نے ڈالا وقت تو وہاں سے شاید ہو جائے. تو بٹ سر پوائنٹ از کہ ملک صاحب جو ہیں وہ کوئی آپ اس طرح نہ سمجھے کہ جو باقی ڈیولپرز چل رہے ہیں نا یہاں پہ جن ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں ڈھیر ساری, ملک صاحب جو ہیں ان میں دا کنگ ہیں ان دا سینس کہ جتنی پراپرٹی انہوں نے ڈیولپ کی ہے نا, جتنی پراپرٹی انہوں نے ڈیولپ کر کے ڈیلیور کی ہے اتنی تو کسی اور نے نہیں کی. مطلب آپ ڈی ایچ اے کو چھوڑنے چلے فی الحال. بائی دا وے ایک بیچ میں تنکا ڈال دوں اپنا کہ ملک صاحب جو ہے نا وہ ایک تو اپنے ڈیولپر ہیں بیریا ٹاؤن کے نام سے, دوسرا ملک صاحب کا ایک اور کاروبار بھی رہا ہے, وہ ہے دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو زمین ایکوزیشن کروانے کا. تو بہت ساری اور سوسائٹی ہیں جن کو زمین ملک صاحب نے کرا کے دی. جی جی سر, بہت ساری زمینیں ایسی بھی ہیں جن کا ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ تو اچھی زمین ہے, ایک جگہ ہے یہاں پہ مطلب کو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں, حکومت کی ہے یہ کر سکتے ہیں. ملک صاحب جب وہاں سے میرے خیال میں گزرتے ہوں گے وہ ان کو نظر آتے ہوں گے گھر اور پلاٹس, تو ملک صاحب وہاں پہ سوسائٹی بناتے ہیں. مثلاً پنڈی میں مجھے پتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا کو آسان چیز ہے. ایون بیریا ٹاؤن جہاں یہاں بھی ہے وہاں پہ اب مجھے نہیں پتا اس رنگ روڈ کا کیا فیوچر ہے جو وہاں پہ کنیکٹ ہونی تھی, جو کمپلیٹ ہونی ہے ہماری لاہور کی رنگ روڈ, وہ بیریا ٹاؤن میں لاسٹ اس کا پیچ رہ گیا. تو وہ بھی ظاہر ہے ابھی اس سارے معاملے کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا. بٹ سر پوائنٹ بینگ کہ ملک صاحب کی اپنی پرسنل نیٹ ورتھ جو ہے وہ تو بلینز بھی زیادہ, بہت پیسے ہیں ان کے پاس خیر سے, اور انہوں نے ظاہر ہے اسمارٹلی اس پیسے کو کہیں پاک بھی کیا ہوگا, اس پیسے کو انہوں نے کہیں رکھا ہوا بھی ہوگا کہ وہ انٹچبل بھی ہوگا اس میں سے کچھ. تو ملک صاحب کو خود ذاتی طور پہ تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو باہر ہے ویسے بھی, اور باہر رہتے بھی میرے خیال میں وہ ان کے بچے, ان کے بچوں کے بچے اور ان کے تمام جو رشتے دار ہیں ملک صاحب کے وہ تو ایزی ہوں گے لائف کے اندر, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو سر ایک اینگل ہوتا ہے نا بیچ میں کہ بھی آپ کا اپنا بنائی ہوئی ایک چیز ہے, آپ کی پہچان اس چیز سے, اور وہ ٹینٹڈ ہو جائے تو اس کے بعد سر اگر فرض کریں معاملات ان کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, بحال بھی ہو جاتے ہیں, تو بیریا ٹاؤن کے اندر جو لوگ رہنا چاہتے ہیں, جو لوگ وہاں پہ مزید جگہیں خریدنا چاہتے ہیں, اس میں بھی تو سر ایک کمی آئے گی نا. آپ کو پتا پراپرٹی اگر داغ لگ جائے, دبا لگ جائے, تو وہ اس ملک کے اندر وہ پھر اس کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے. سر اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ خود تو بہت کمفرٹیبل ہوں گے, ان کی فیملی بھی کمفرٹیبل ہوگی, لیکن وہ جو تھا کہ جی اتنی بڑی ایمپائر, اس ایمپائر میں تو وہ شامل ہے نا پاکستان کے ایسٹس. تو اگر پاکستان کے اگر ایسٹس نہیں رہیں گے تو پھر وہ ایمپائر اتنی بڑی تو نہیں رہے گی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر کبھی صلح ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں کانفیڈنس, عوام کا ٹرسٹ واپس آ جائے گا, بلکہ شاید مینی فولڈز واپس ہے. اس کی وجہ لوگ کہیں گے کہ یار اینے وڈے پھڈے تو نکل آیا تھے, بہت ہی کوئی بڑا آدمی ہے تھے, بس اپنے پیسے ایدے ہی لاؤ. تو یہ تو پھر وننگ کوڑا ہو جائے گا نا. تو اگر کبھی صلح ہو جاتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن صلح ہوتی ابھی مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی. اور کیونکہ گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ ریاست صاحب نے اس میں ڈبل ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جو پتے تھے جب انہوں نے کھیلے وہ غلط جگہ کھیل گئے اور لوگ ناراض ہو گئے اس وجہ سے. تو اب وہ ناراضگی جو ہے سر اس کو
ٹھیک کرنا اس ماحول میں بڑا مشکل ہے, کیونکہ جتنے لوگ ان پارٹی کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچ تھے اور اب ان کو فیس دا میوزک کرنا پڑ رہا ہے, اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا سٹانس, ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا, گورنمنٹ نے اپنا سٹانس بڑا کلیئر رکھا ہوا ہے کہ جی فی الحال اگر ان کے آپ ساتھ ہیں یا ماضی میں ان کے ساتھ تھے تو آپ ہماری طرف سے آپ کو نہ آئے. تو یہ سر اس کی ایک مزید ایگزامپل ہے. وہ اس میں آپ نے جو بیچ میں دو باتیں کی نا, ایک تو پلاٹ والی, میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ ایک صحافی جو تھے وہ انہوں نے وہ ان کی کوئی پارٹی پہ تھے, ڈنر وغیرہ پہ, تو اس کے بعد انہوں نے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی, تو ان کے پاس لیکن گاڑی نہیں تھی, تو انہوں نے اپنا گاڑی اور ڈرائیور بھیجا, تو انہوں نے واپس ڈرائیور کو نا کرایہ دے کے بھیج دیا, تو گاڑی رکھ لی. تو خالی پلاٹ نہیں سنا ہے, گاڑیوں میں بھی گفٹ شفٹ جی گاڑیاں ملتی ہوتی تھی. اور دوسرا لیکن اس میں ایک اور چیز تھی جو کہ میں بڑی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, کہ ایک بہت مشہور قصہ ہے, اگین سنا ہی ہے, حقیقت اللہ جانتے ہیں, کہ ایک صحافی کو پلاٹ ملا ہوا تھا, تو اس صحافی کی پھر بعد میں بہت شدید لڑائی ہو گئی, اور وہ لڑائی اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ اس پلاٹ کو بیچنا چاہتا تھا. تو سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ کے رہنے کے لیے ہے, وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے, تو جس پہ پھر وہ آپس میں, تو میں صرف اس میں اپنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے صرف رہنے کے لیے بھی دے دینا, میں آپ نہیں بیچیں گے سر, میں نہیں بیچوں سر بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن سر آپ میرے خیال میں سر پلاٹ سے ہمیں اوپر کی چیز دیکھیں سر, کہ آپ پیکج ڈیل لیں کہ پلاٹ بھی ہو, اس کے اندر گاڑی بھی ہو, اور ایک زمانے میں ڈائمنڈ رنگز بھی چل رہی تھیں, تو آپ کے لیے سر میں اس انگوٹھی پہ ڈائمنڈ رنگ بھی دیکھنا چاہتا ہوں سر یہاں پہ. تو آپ سر سب کچھ کریں نا, اور پھر اس کی حفظ آپ جو سروسز پرووائڈ کریں گے وہ پھر ایک پیرامیٹر بنا لیں گے اس کا, کہ وہ کیا ہے. آپ تو ابھی مانگ رہے, دے کچھ نہیں رہے سر. اس میں یہ ہے کہ میں اس پہ سروسز جو ہے نا میں بڑی زبردست پرووائڈ کروں گا, ان کے لیے ایڈوکیسی کروں گا, لیکن 2-3 سال بعد, ابھی حالات بڑے ٹائٹ ابھی نہیں میں کر سکتا, 2-3 سال گزرنے دیں, پھر میں ان کے لیے بہت کام کروں گا. سر میں ابھی بھی تیار ہوں کرنے کے لیے. سر ملک صاحب سے بندہ ایسا بزنس کر رہے ہیں نا سر, اس ملک میں دیکھیں سر کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے تو وہ اس سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے. وہ مطلب وہ, اور سر دیکھیں اصل میں سر 2-3 پروجیکٹس دبئی میں بھی چل رہے ہیں, تو سر آپ نے نا ذرا دور کی سوچ لی. یہ بات ٹھیک ہے. اور باقی ہم سر اس کو فالو کرتے رہیں گے, کیا ہے, لیکن فالو اس میں کرنے والی اتنی کوئی چیز نہیں ہے ابھی, کیونکہ یہ اس طرح خبریں آتے رہیں گی. ہاں اچھا, اگین میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کے وہاں پر پلاٹ ہیں وہ سیف اور سیکیور ہیں, میرا یہ خیال ہے. لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ جو مجھے بڑوں نے مشورہ دیا ہوا ہے, مطلب خیر میری تو کوئی بیریا ٹاؤن میں پراپرٹی ہے نہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ پلاٹ ہے آن گراؤنڈ, تو ایک 4 دیواری کر کے ایک کمرہ ڈال لیں. وہ اگر کوئی خدا نخواستہ آگے جا کے مسئلہ ہوا تو آپ کو اسٹیج 2 لینے میں آسانی ہو جائے گی. سر لیکن سر میرا اس کے اندر سر ایک سوال ہے کہ یہ تو ہم نے چیزیں دیکھی ہوتے ہوئے کہ ایک ڈسپیوٹیڈ اور ایک پرابلمیٹک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہوں, تو اس ملک میں ایسی بھی چیزیں ہو چکی ہیں کہ ڈھیر سارے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے گھر بھی خالی کرائے ہیں, انہوں نے کمرشل پلازے بھی خالی کرائے ہیں. یہ تو ہمارا ہے اب. تو سر اب ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کدھر پہنچا ہوا ہے. اگر تو بخار اینڈ پہ پہنچ گیا, بہت اوپر کی طرف چلا گیا, تو ہوز ٹو سے کہ جی یہاں پہ پولیس تو چھوڑیں, پولیس سے جو اوپر درجے کی فورسز ہیں جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا, وہ کہیں جی خالی کرانا, ہمیں آرڈر ہے ابھی خالی کرانا, تو جائے خالی کرانا شروع کر دے. اسٹے آرڈر پھر کیا ہوتا ہے سر؟ اسٹے آرڈر تو کاغذی ہوتا ہے نا. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم وہی بات ہے کہ اللہ نہ کرے, میں نہیں کہہ رہا ایسے ہوگا, بٹ میں آپ جیسے کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, زیادتی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہی چیز ہے کہ جتنا کو آپ کے اختیار میں ہے آپ تو اتنے ہی پریکاشنری سٹیپس لے سکتے ہو نا. تو وہ یہ ہے کہ جب تک مطلب عدالت بہرحال ایک جگہ ہے, اسٹے آرڈر مل جاتا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے, اس سے بھی بات اوپر نکل کے پھر آپ کے بس میں نہیں رہا تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو اتنا جتنا کو آپ کے بس میں ہے یہ کر لیں, باقی ایسا ہونا نہیں چاہیے اصولاً. اور ویسے خیر اصول کون سنتا ہے, اس کی وجہ ہے نا کہ مطلب بیریا ٹاؤن کا جو بھی مسئلہ آج یا آج سے 5 سال پہلے سے ہے یا 3 سال پہلے سے ہے, وہ بہرحال اس سے پہلے تک تو لیگلی یہاں پہ آپریٹ کرتے رہے ہیں نا. اب جن لوگوں نے ان سے پلاٹ لے لیے ہیں ان کو پینلائز نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے اگر جو کیونکہ ہر آپشن کو دیکھنا چاہیے ہر شخص کو, تو اگر آپ کی اپنے بیریا ٹاؤن سے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں اور اگر آپ سے ان کی کوئی ماضی میں انبن ہوئی ہوئی ہے تو ان سے آپ دوستی کر لیں. کہیں تو جانا پڑے گا سر, کوئی دوستی آ رہی ہے, آپ تعلقات بحال کریں میرے خیال میں. اور ویسے بھی سر یہ اس لیے کہ ہر چیز کا مثبت پہلو, اس کے مثبت پہلو یہ ہے کہ لوگوں کی جو پرانی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ شاید اس سے صحیح ہو جائیں کہ جب کہیں رہنا پڑ جائے. اور دوسرا سر میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا سب کو کہ اگر آپ کو اس خدشہ ہے کہ جی کہیں آلٹرنیٹیو ہم پراپرٹی ابھی لے کے رکھ لیں, تو ڈی ایچ اے ملتان بڑی اچھی ہے سر. وہاں پہ نا تھوڑا سا
ابھی نا ریٹس بھی کم ہوا ہے, وہاں لیں تھوڑا اس کو نا سر اسپروس اپ کریں میرے خیال میں. باقی اس میں یہ بھی ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے ہر کرائسس ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. مطلب اگر اس وقت کوئی اندر کھاتے سے یہ پتہ کروا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے لیجٹ پلاٹس ہیں وہاں پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کی آگے سے مینٹیننس چلتی رہے گی, وہ کوئی اور ٹیک اوور کر لے گا یا ادھر ہی رہے گی, جیسے بھی اگر آگے جا کے مطلب اگین ملک صاحب کا فیوچر جو بھی ہو, جو یہاں پہ انویسٹڈ ہے اس کا فیوچر سیکیور ہے. اگر کسی کو یہ پتا ہے تو اس وقت ریٹ نیچے گیا ہوگا, چوک لیں بالکل لے لیں, کیونکہ سر ایونچولی سر ہمیں یہ پتا ہے کہ جو سب پرابلمٹک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں, اور پرابلمٹک نہیں ہوتی, وہ پرابلمٹک بنا دی جاتی ہیں یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے اس پراپرٹی کے مالکان سے ہی, ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے, تو عموماً اس پراپرٹی کا نام وہی رہتا ہے, اس کے پیچھے ڈی ایچ اے لگ جاتا ہے, تو یہ ڈی ایچ اے بیریا ٹاؤن بھی بن سکتا ہے. میں ویسے ہی میں بالکل ٹیوا اور بالکل میں اسے مزاحیہ طور پہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کوئی ڈی ایچ اے کس قسم کی انٹینشنز ہیں یا نہیں, یا ان کے پاس اس وقت اتنا نوٹ ہے بھی کہ نہیں کہ بھی وہ پورا ایک بیریا ٹاؤن لے لیں, بٹ یہاں پہ اس کیس میں ریٹ اوپر چلے. اس پوائنٹ بھی ہے کہ آپ اس کو نا اپرچونٹی کے طور پہ دیکھیں. ملک صاحب سے آپ کے جو تعلقات اور محبتیں ہیں وہ اپنی جگہ, کیونکہ سر انہوں نے جگہ تو بہترین بنائی ہے. مطلب اگر لیونگ کے لحاظ سے آپ کہیں کہ اس بیریا ٹاؤن کے اندر کیا نہیں ہے, مطلب ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ, سڑکوں کا نظام دیکھیں, وہاں پہ گھر جس طرح سے بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ پوری ایک چھوٹا شہر ہے. وہ لاہور کی حد تک میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں زیادہ وہاں گیا ہوں, بٹ وہ کیوں ملک صاحب سے آپ اسی وجہ سے آپ کو محبت ہو سکتی ہے نا کہ بھئی ایک بندہ ہے جس نے ہمیں اتنی زبردست جگہ دی ہے, اور اب تو وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی رنگ روڈ سیدھا ٹھک یہاں لگے گی, تو سفر بھی کم ہو جائے گا آپ کا. لیکن دیٹ بینگ سیڈ, آپ نے گھر کے معاملے میں جب ہوتا ہے نا تو آپ نے ذرا سیلفش ہو جانا ہوتا ہے. تو اب ہم بیسکلی مشورہ یہ دے رہے ہیں میرے خیال میں کہ تھوڑا سیلفش ہو جائیں, اپرچونٹی کو نکلتی اس میں نکلیں. آپ مطلب آلٹرنیٹیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں. ویسے بہت ان لائکلی ہے کہ اگر آپ کے پیچھے کو آ جائے کہ جی پورا بیریا ٹاؤن کیونکہ ڈسپیوٹڈ لینڈ پہ بنا ہوا ہے تو ہم آپ کا گھر بھی لینے آ رہے ہیں, تو ایک وکیل بھی اچھا کر لیں میرے خیال میں. سر وکیلوں کی سر میں دیکھا ہے اس ملک میں سر موج ہے سر وکیلوں کی موج ہے, لیکن وہ ساتھ میں ایک وہ اور خبر ان کر دیتا ہوں, وکیلوں کو بھی یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ کون سی فائٹ لڑنے والی ہے اور کون سی جو ہے ویل لیفٹ کرنے والی ہے, 500 روپے والی. یا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے سب کو چھوٹی چھوٹی وکٹریز چاہیے ہوتی ہیں ورنہ آپ کا ڈیمورلائز ہو جاتے ہو. کیا اب انہوں نے وہ کورٹ کیس کی 500 روپے اسٹیمپ ڈیوٹی پہ احتجاج کیا, رجسٹریشن فیس, وہ حکومت نے اس کو واپس 100 روپیہ کر دیا ہے. جو وکلا ہیں انہوں نے اس کو انقلابی قدم کا درجہ دے دیا, 400 روپے. ہاں مطلب بات یہ ہے کہ وہ چاہے وہ 400 روپیہ وکیل کو پڑنا تھا, چاہے وہ 400 روپیہ سائل کو پڑنا تھا, کلائنٹ کو ہی پڑنا تھا. سر ان اینی کیس یہاں پہ مسئلہ یہ تھوڑی ہونا تھا کہ جی ہمارے پاس کیس آنے کم ہو گئے کیونکہ 400 روپیہ ایکسٹرا ہو گئے. کیس شاید ویسے ہی آنے کم ہو جائے کیونکہ اب عدالت میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو انصاف ہی نہیں ملتا, ان کو سال بہت لگ جاتی ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. 400 روپے سے سر اگر کوئی لڑائی لڑنی تھی, میں لاہور کی حد تک بات کر سکتا ہوں, وکلا نے ہمارے, اور جس کے اوپر پارٹی ہونی چاہیے تھی, جس کے اوپر میں جاتا, ایوان عدل کی لفٹ ٹھیک کرا دیتی. وہ اصل میں سر ایک انقلابی چیز ہے سر. وہ لفٹ ایک سر جو شخص جو ہے میرے خیال میں ایوان عدل کی لفٹ جو ہے وہ ٹھیک کرائے گا سر, وہ آپ کا یہ جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے اس کا پریزیڈنٹ سر کنفرم ہے. وہ تو سر بڑی سر کتنی زیادتی ہے وہ لفٹ سر. بس سر وہ اگر لوڈ ہی اتنا ہے وہاں پہ نا, مطلب یہ جتنی لاہور کی عدالتیں ہیں مطلب ادھر جو ہے مزید لفٹس لگانے کی ضرورت ہے, کیونکہ 2 لفٹس رہیں گی نا تو وہ آپ اس کی مینٹیننس کا ٹھیکہ چاہے جرمن کمپنی کو دے دو, وہ نہیں ہو پائے گا, وہ نہیں ہو پائے گا. تو لوڈ بہت زیادہ ہے. سر دیکھیں ایک جو عدالت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں لوگ ہوتے ہیں, ٹیمپریچرز ہائی ہوتے ہیں, گرم ہوتے ہیں. مطلب ہم یہاں پہ لوگ جو ہیں ایک لفٹ کے اندر چلے جائیں اور وہ ہتی ہو جائیں, وہ لفٹ کا بیلنس ہی آؤٹ ہو جائے گا سر, وہ کبھی کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. سر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر لفٹ پہ نا ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے کہ جی اتنے بندے یا اتنے کلو کا آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں. عدالتوں میں سر سٹیکر کے اوپر سٹیکر لگ جاتا ہے, ووٹ آپ نے فلانے ایڈوکیٹ کو ڈالنا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں, مطلب سر کو پتہ نہیں. ویسے وہ لفٹ بالکل ٹھیک ہو, اصل میں جب لفٹ میں زیادہ لوڈ پڑتا ہے نا تو وہ لفٹ اوپر نہیں جاتی کیونکہ اس کے اندر سیفٹی ہوتی ہے. کیا پتا سر آج تک انہوں نے رائٹ سائز لوگ اس لفٹ میں بڑھے ہی نہ ہو, اس لفٹ بالکل ٹھیک ہو, سر برانڈ نہیں ہو, ان کو پتہ ہی نہیں, وہ لفٹ کے دروازے کھلتے سارے اندر گھس جاتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ان سارے معاملات کو سر دیکھنے کی ضرورت ہے اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سر میں ویسے سر ایک دن اگر بڑا آدمی بنا سر انشاءاللہ تو میں 2 کام کروں گا, دونوں سر اسی قسم کے ہوں گے. ایک ایوان عدل کی لفٹ, اور سر لاہور ایئرپورٹ میں جو ایک نیچے اترنے والا سر ایسکلیٹر ہے نا وہ آپ کا بھائی لگائے گا سر, جب میں بڑا آدمی بن جاؤں گا. ہاں سر وہ دیکھیں انہوں نے سوچا کہ جان تو لگتی ہے اوپر چڑھنے میں, نیچے آنے میں تو طاقت نہیں لگتی.
تو وہ اور باتیں کئی لوگوں کے گوڈے خراب ہوتے ہیں, نیچے اترنے میں نا گوڈے پہ زیادہ پریشر, زیادہ پریشر پڑتا ہے گوڈے کے اوپر, اور خاص طور پہ اگر آپ کے اوپر ہینڈ کیری ہو تو بڑے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں سر ان کی جو ایشوز ہیں, پرابلم ہے سر, وہ انفراسٹرکچر کے نہیں ہیں, وہ یہاں ہیں سر. وہ جس زمانے میں ایئرپورٹ, آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ بنا ہوا بھی کیسے ہے, ویسے میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا, میں ابھی ہو کے ہوں سر ایئرپورٹ سے, میں نے اپنا سال کا کوٹا کر لیا, 1 سال میں نے جانا نہیں سر ایئرپورٹ, تو ایزی ہے سر, زبردست. میں نے سر ایئرلی اپنا ٹور رکھا ہوا سر آنے جانے کے ایئرپورٹ کا. وہ سر ہماری جیب بھی ڈیٹرمن کرتی ہے کہ ایئرلی کتنے ٹرپ. سر پھر بھی سال ہی رہے گا سر, میں بائی روڈ چلا جاؤں گا کہیں سر, ایئرپورٹ نہیں جانا, لاہور ایئرپورٹ نہیں جانا سر. بہرحال ملک صاحب کے معاملات جو ہیں, اللہ کرے اس کے اندر کوئی بہتری آئے, ان کے لیے بھی آئے, ان کے رہائشی جو ہیں ان کے لیے بھی آئے, کیونکہ اگین بات گھروں کی ہو رہی ہے, لوگوں کی مطلب زندگی ہے وہاں پہ, اور گورنمنٹ پھر دیکھتے ہیں اپنا سٹانس کیا لیتی ہے, اور سر باقی اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.